اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ مفرط حاصلہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم بارک لی فی الموت فی بعد الموت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 پارے کا ترجمہ کرتی ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہم نہایت مہربان بہت رحم والا۔ اللہ قبول فرما۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے بھیجی گئی۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو ان کے درمیان حکمت کے ساتھ ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا ان کا آسمان میں کچھ ساجھا ہے۔ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول لاؤ۔ اگر تم سچے ہو، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو۔ اور جب سب آدمی جمع کیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس سچی بات کی نسبت جب کہ ان کے پاس پہنچتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ نعوذ باللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوگا تو پھر تم لوگ مجھ کو خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ اور وہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو باتیں بنا رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان میں، وہ کافی گواہ ہے، وہ بڑی مغفرت والا رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کوئی میں انوکھا رسول تو ہوں نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا، اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جاوے گا۔ میں تو صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعہ آتا ہے، میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتلاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آوے اور تم تکبری میں رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ یہ کافر ایمان والوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے۔ جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو کس یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو رہنما اور رحمت تھی، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے، عربی زبان میں ظالموں کو ڈرانے کے لیے، نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لیے۔ جن لوگوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گی۔ الحمدللہ یہ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ان کی حالت درست رکھے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کافر تو غلط راستہ پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستہ پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ سو تمہارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کی خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دے۔ یہ حکم جہاد کا جو مذکور ہوا بجا لانا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن
تاکہ تم میں ایک کا دوسرے کے ذریعہ سے امتحان کرے، یعنی جہاد ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ کو لگے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو مقصود تک پہنچا دے گا، ان کی حالت درست رکھے گا، ان کو جنت میں داخل کر دے گا الحمدللہ، جس کی ان کو پہچان کرا دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا۔ یہ سورہ محمد کا ترجمہ ہوا لگا۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کل عدم کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا۔ جو نیک عمل کرے گا ان نیکیوں کو وہاں کام نہ دے گی جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لائے۔ یہی سبب ایسے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، یعنی قرآن کو، اللہ کے نبی کا انکار کیا قرآن کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نیکی کو وہاں ضائع کر دیں گے، اب بار منصورہ ہوا میں بکھیر دیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ کے اتارے احکام کو ناپسند کیا سو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو حقارت کر دے گا۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے دیکھا نہیں جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی۔ ان کافروں کے لیے بھی اس قسم کے معاملات ہونے کو ہیں، اور اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے، کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی الحمدللہ۔ جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، یعنی کہ کھانا بھی مومن کو کم کھانا چاہیے۔ یہی مثال دی گئی ہے کافر کی، وہ کھانا اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اللہم اجرنی من النار۔ اب بہت سی بستیاں ایسی تھی جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، یعنی مکہ والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، بہت ایذائیں دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیے، تب اب مدینہ میں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن مسلمان بندے کو بہت طرح سے آزمائے، مشکل سے بھی، خوشحالی سے بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بندی اللہ تعالیٰ بنا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ساز ہے، بے نیاز ہے۔ یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب خونریزی کر چکو، لیکن تم میں ایک دوسرے کے ذریعہ سے امتحان کرے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اب بہت سی بستیاں ایسی تھی جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستہ پر ہو کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہے، یعنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں۔ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہے جس کی ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا الحمدللہ، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اللہ اجرنی من النار۔ اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، اللہ اجرنی من النار، سو ان کی آنتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اللہ اجرنی من النار۔
اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا بات فرمائی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دیا، یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ آج جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، ان کو ان کی تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تقوی والی بنا تو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتن آ پڑے۔ تو اس کی علاماتیں تو آ چکی ہیں، اس کی علاماتیں آ چکی ہیں، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا 1400 برس پہلے اللہ کے نبی پر اتری، اللہ تعالیٰ فرمان بہ لگے کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں۔ آج آدمی بے خوف ہے قیامت سے، تو جب قیامت کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کی کو سمجھنا کیا میسر ہوگا، تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ بخبر اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں، آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے۔ اللہ مغفر اللہ مغفر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی، سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری نفاق ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ سو اصل یہ ہے کہ ان قریب ان کی کمبختی آنے والے، ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے، پس جب سارا کام تیار ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قرابت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، پھر ان کو بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں اور پر کفر لگ رہے ہیں؟ جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے سیدھا راستہ ان کو صاف صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکمہ دیا اور ان کو دور دور کی سجھائی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتا ہے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہ پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ یہ اس سبب سے کہ جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا اسی پر چلے، اس کی رضا سے نفرت کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال کل عدم کر دیے، یعنی ختم کر دیے۔ جو نیک عمل کیے تھا وہ بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے کہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتیں کو ظاہر نہ کرے گا، اور ہم اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتا دیتے، تو آپ ان کو حلیہ سے پہچان لیتے، یعنی منافق کے بارے میں آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، اور ہم ضرور تم سب کے اعمال کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں، ثابت قدم رہنے والے ہیں، تاکہ تمہاری حالتوں کا جانچ کر لیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستہ سے روکا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا۔ یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو مٹا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستہ سے روکا، پھر وہ کافر ہی رہ گئے کر مر گئے۔
خدا تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا. سو تم ہمت مت ہارو اور صلح کی طرف مت بلاؤ، اور تم اپنے غالب رہو گے اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا. دنیوی زندگی تو محض ایک لہو لعب ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. دنیوی زندگی تو محض ایک لہو لعب ہے، اور اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا. الحمدللہ. تم سے تمہارے مال طلب نہ کرے گا. اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے، پھر انتہا درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو. اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے. ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. سو بازے تم میں وہ ہے جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے. اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، تم سب محتاج ہو. اور اگر تم روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اللہ اپنی نیک بندی میں بنا. اب سورہ فتح شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے، آپ کو سیدھے راستہ پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو. سورہ فتح سورہ حدیبیہ کے درمیان اتری تھی. یہ تفسیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دین تک بیان کریں گے. ابھی جو ترجمہ ہے وہی ہم پڑھا. وہ خدا ایسا ہے کہ جس نے مسلمان کے دلوں میں تحمل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو. اور آسمان زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے. اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گی، الحمدللہ، جن میں ہمیشہ کو رہیں گے، تاکہ ان کے گناہ دور کر دے. اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں، ان پر برا وقت پڑنے والا. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، ان کو رحمت سے دور کر دے گا. ان کے لیے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. اللہم اجرنی من النار. وہ بہت برا ٹھکانہ. آسمان زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، اور صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہو. صلو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین. جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. یہی سورہ حدیبیہ بیعت رضوان کا نام ہے. سورہ مطلب کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے. خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ سے بیعت کی تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو صحابہ سے بیعت کی تھا، اللہ تعالیٰ کہا کہ خدا کا ان کے ہاتھوں پر ہے. پھر بعد بیعت کے جو شخص عہد توڑ گا سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا. جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر بیعت میں خدا سے عہد کیا سو ان قریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا. جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ ان قریب آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال عیال نے فرصت نہ لینے دی، سو ہمارے لیے اس کو تاہی کو معاف
की दुआ मांगिए। ये लोग अपनी जुबान से वो बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं है। आप कह दीजिए सो वो कौन है जो खुदा के सामने तुम्हारे लिए किसी चीज़ का कुछ भी अख्तियार रखता हो। अगर अल्लाह ताला तुमको कोई नुकसान या कोई नफ़ा पहुंचाना चाहे, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे सब आमाल पर मतलब है, बल्कि तुमने यूँ समझा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमरा ही मोमिनीन अपने घर वालों में कभी लौट कर ना आएंगे। ये बात तुम्हारे दिलों में अच्छी भी मालूम हुई थी और तुमने बुरे बुरे गुमान किए और तुम बर्बाद होने वाले लोग हो गए। जो शख्स अल्लाह पर इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाएगा, सो हमने काफिरों के लिए दोजख तैयार कर रखी है। अल्लाह जिन्नी बनाना। तमाम आसमान और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे सजा दे। अल्लाह जिन्नी बनाना। अल्लाह अल्लाह मगफुर वलमोमिना वलमोमिनात वलमुस्लिमीन वलमुस्लिमात। अल्लाह बख्श दे। और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। जो लोग पीछे रह गए थे वो अनकरीब जब तुम खैबर की गनीमतें लेने चलोगे, कहेंगे कि हमको भी इजाज़त दो कि हम तुम्हारे साथ चलें। वो लोग यूँ चाहते हैं कि खुदा के हुक्म को बदल डाली। आप कह दीजिए कि तुम हरगिज हमारे साथ नहीं चल सकते, खुदा ताला ने पहले से यूं ही फरमा दिया है। तो वो लोग कहेंगे कि बल्कि तुम लोग हमसे हसद करते हो। मुनाफिक के बारे में, बल्कि खुद ये लोग बहुत कम बात समझते हैं। आप इनसे पीछे रहने वाले देहातियों से ये भी कह दीजिए कि अनकरीब तुम लोग ऐसे लोगों से लड़ने की तरफ बुलाए जाओगे जो सख्त लड़ने वाले होंगे, या तो उनसे लड़ते रहो या मती इस्लाम हो जाओ। सो अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह ताला नेक एवज यानी जन्नत देगा। तुम इस वक्त भी रूगर्दानी करोगे जैसा इससे कि रूगर्दानी कर चुके, तो वो दर्दनाक अजाब की सजा देगा। न अंधे पर कोई गुनाह, न लंगड़े पर कोई गुनाह, न बीमार पर कोई गुनाह। जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानेगा, इसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हों। जो शख्स हुक्म से रूगर्दानी करेगा, इसको दर्दनाक अजाब की सजा देगा। बिलतहकीक अल्लाह ताला उन मुसलमानों से खुश हुआ जबकि ये लोग आपसे दरख्त समरक के नीचे बैठ कर रहते, वही बैठते रिजवान। उनके दिलों में जो कुछ था अल्लाह को वो भी मालूम था, बस अल्लाह ताला ने उनमें इत्मीनान पैदा कर दिया। इनको एक लगे ते हाथ फतह दे दी, जो फतह मक्का हुआ वही की खुशखबरी है सूरह फतह। इस फतह में बहुत सी गनीमतें भी दी जिनको ये लोग ले रहे हैं। अब इसलिए सूरह फतह की बहुत फजीलत है जो आदमी पढ़े। और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा हिकमत वाला। अल्लाह ताला ने तुमसे और भी बहुत सी गनीमतों का वादा कर रखा जिनको तुम लोगे। सो सरे दस्त तुमको ये दे दी है और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, ताकि ये वाक़या अहले ईमान के लिए एक नमूना हो जाए और ताकि तुमको एक सीधी सड़क पर डाल दे। और एक फतह और भी है जो तुम्हारे काबू में नहीं आई। खुदा ताला इसको अहाता में लिए हुए। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुमसे ये काफिर लड़ते तो जरूर पीठ फेर कर भागते, फिर न इनको कोई यार मिलता और न मददगार। अल्लाह ताला ने कुफार के लिए यही दस्तूर कर रखा है जो पहले से चला आता है। आप खुदा के दस्तूर में रद्दो बदल न पाएंगे। वो ऐसा है कि इसने उनके हाथ तुमसे यानी तुम्हारे कत्ल से, तुम्हारे हाथ उनके कत्ल से ऐन मक्का के करीब में रोक दिए, बाद इसके कि तुमको इन पर काबू दे दिया था। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को देख रहा था। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुमको मस्जिद हराम से रोका और नेज कुर्बानी के जानवर जो रुका हुआ रह गया इसके मक्का में पहुंचने से रोका। अगर ये मक्का में इस वक्त बहुत से मुसलमान मर्द, बहुत सी मुसलमान औरतें न होती जिनकी तुमको खबर भी न थी, यानी उनके पिस जाने का एहतमाल न होता, जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेखबरी से जरूर पहुंचता, तो सब किस्सा तय कर दिया जाता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल कर दे। और टल गए होते तो इनमें जो काफिर थे हम इनको दर्दनाक सजा देते, जबकि इन काफिरों ने अपने दिलों में आर को जगह दी और आर भी जाहिलियत की। सो अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन को
اپنی طرف سے تحمل عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کی زیادہ مستحق ہے، وہ اس کے اہل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھلایا جو مطابق واقعہ کہ ہے کہ تم لوگ مسجد حرام یعنی مکہ میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ، تاکہ تم میں کوئی شرماتا ہوگا اور کوئی بال کترتا ہوگا، یعنی کہ حج میں عمرہ میں بال کاٹا جائے اور قربانی میں بال اٹھایا جائے، عمرہ میں بال کترا جائے، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں، پھر اس سے پہلے ایک فتح دے دی، وہ اللہ ایسا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس کو تمام دنیا پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ، اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے کبھی سجدہ کر رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں، ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں، یہ ان کے اوصاف توریت میں ہے، انجیل میں ان کا یہ وصف ہے کہ جیسے کھیتی کی اس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس نے اس کو کبھی کیا، پھر وہ اور موٹی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو جلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ سورہ حجرات۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب اقوال کو سننے والا اور تمہارے سب افعال کو جاننے والا۔ اے ایمان والو، تم اپنی آواز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے قلوب میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر دیا، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثر کو عقل نہیں، اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر ان کے پاس آ جاتے تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ ادب کی بات تھی، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کبھی کسی قوم کو نادانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ آج جان رکھو کہ تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہارا کہنا مانا کرے تو تم کو بڑی مضرت پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، کفر اور فسق اور عصیان سے تم کو نفرت دے دی، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر رکھے۔ اللہ وہی میں سے بنا، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان میں اصلاح کر دو، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے، پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے،
جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یعنی بدگمانیاں ہیں، جیسے کہ کوئی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں گمان آ گیا، تب بدگمانی سے اس لیے بچنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کوئی بھی مسلمان کے ساتھ، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو بہت سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اللہ خوب جاننے والا، پورا خبردار ہے۔ یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مٹی ہو گیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے ذرا بھی کمی نہ کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا، اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا، یہ لوگ ہیں سچے۔ آپ فرما دیجئے کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، حالانکہ اللہ کو تو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی خبر ہے، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بشرطیہ ہے کہ تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے، تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ سورہ کاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحمان۔ قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ اس بات کی پر تعجب ہو کہ ان کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک بشر، ایک ڈرانے والا پیغمبر آ گیا۔ سو کافی لوگ کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ دوبارہ زندہ ہونا امکان سے بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم ان کے ججا کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھاتی، ہم کوئی ہی اور کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے، بلکہ سچی بات کو جب کہ وہ ان کو پہنچتی ہے جھٹلاتے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متزلزل حالت میں ہے۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا، ستاروں سے کو آراستہ کیا، اس میں کوئی رخنہ تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں پہاڑوں کو جما دیا، اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائی، جو ذریعہ ہے بینائی یا دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ ہم نے آسمان سے برکت یعنی نفع والا پانی برسایا، پھر اس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے نیچے خوب گچھے خوب گدھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے لیے رزق دینے کے لیے۔ ہم نے اس بارش کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب ایکا اور قوم تبع تکذیب کر چکے ہیں، یعنی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میری وعید ان پر محقق ہو گئی۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے؟ بلکہ یہ اجے سر نو پیدا کرنے کی طرف محض بے دلیل شبہ میں ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں، ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ، جب وہ اخذ کرنے والے فرشتے اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ دائیں بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین، وہ کوئی لفظ منہ سے نکالتے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔ موت کی سختی قریب آ پہنچی۔ یہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہی دن ہوگا وعید کا۔ ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک اس کو
اپنے ہمراہ لاوے گا، ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ تو اس دن سے بے خبر تھا، سو ہم نے تجھ پر تیرا پردہ غفلت کا ہٹا دیا، سو آج تو تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ یہ روز ناچا ہے جو میرے پاس تیار ہے، ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہے، حق سے ضد رکھتا ہو، نیک کام سے روکتا ہو، حد عبودیت سے باہر ہو جانے والا ہو، دین میں شبہ پیدا کرنے والا ہو، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود تجویز کیا، سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبرن گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ ارشاد ہوگا، میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو کہ بے سود ہے، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں وہ بات وعید مذکور کی نہیں بدلی جائے گی، اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن کے ہم دوزخ سے کہیں گے تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اللہ جنی بننا، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جاوے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ ہر ایسے شخص کے لیے جو رجوع ہونے والا، پابندی کرنے والا ہو، جو شخص خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہو، رجوع ہونے والا دل لے کر آوے گا، قلب سلیم، قلب منیب۔ اس جنت میں سلام کی سے کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا، ان کو بہشت میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ نعمت ہے۔ ہم ان اہل مکہ سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، اور تمام شہروں کو چھانٹتے پھرتے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب نازل ہوا تو ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ اس میں شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہیم دل ہو، اور وہ کم از کم دل سے تو متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو 6 دن میں پیدا کیا، ان کو تکان نہ چھوا تک نہیں، سو ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے۔ اس میں نماز بھی داخل ہے، آفتاب نکلنے سے پہلے مثلاً صبح کی نماز، چھپنے سے پہلے مثلاً ظہر اثر، رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے، اس میں مغرب عشاء آ گئی۔ اور فرض نمازوں کے بعد بھی سن رکھو کہ جس دن ایک پکارنے والا پاسی سے پکارے گا، جس روز اس چاخنے کی بل یقین سب سن لیں گے، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، ہم ہی ابھی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، جس روز میں ان مردوں پر سے کھل جائے گی جبکہ وہ دوڑتے ہوں گے، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کر لینا، وہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے سے ایسے شخص کو نصیحت کرتے رہیے جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ سورہ زاریات، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار وغیرہ اڑاتی ہو، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ یعنی بارش کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کشتیوں کو جو نرمی سے چلتی ہے، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں، تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے بالکل سچ ہے، اعمال کی جزا اور سزا ضرور ہونے والی۔ قسم ہے آسمان کی جس میں فرشتوں کی چلنے کے راستے ہیں کہ تم یعنی سب لوگ قیامت کے بارے میں مختلف گفتگو میں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھرنا ہوتا ہے، غارت ہو جائے بےسن باتیں کرنے والے جو کہ جہالت میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب ہوگا، جس دن وہ لوگ آگ پر رکھے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اللہ جنی مننا۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں میں چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا اس کو خوشی خوشی لے رہیں گے، کیوں نہ ہو وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر سب میں استغفار کیا کرتے تھے، اللہ ان کے مال میں سوالی غیر سوالی کا حق تھا،
اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں خود تمہاری ذات میں بھی، اور تم کو دکھائی نہیں دیتا، اور تمہارا رزق اور تم سے قیامت کے متعلق وعدہ کیا جاتا ہے، ان سب کا معین وقت آسمان میں ہے۔ تو قسم ہے آسمان زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسا تم باتیں کر رہے ہو۔ کیا ابراہیم علیہ السلام معزز مہمان کی حکایت آپ تک پہنچی ہے؟ یہ قصہ اس وقت میں تھا جب کہ وہ مہمان ان کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلام، اور کہنے لگے کہ انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فربا بچڑا تلا ہوا لائے اور اس کو ان کے پاس یعنی سامنے لا کر رکھا۔ کہنے لگے آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ان کے دل میں خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرو مت، ان کو ایک فرزند کی بشارت دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اتنے میں ان کی بیوی بولتی آئیں، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا، کہنے لگی اول تو بڑھیا پھر بانجھ۔ فرشتے کہنے لگے تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا حکمت والا جاننے والا ہے۔ 26 پارے کا ترجمہ ختم ہوا۔ اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو غلطی ہو گئی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ اللہ مغفر والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔